اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ انسان کے بارے میں اسلام کا تصور بنیادی طور پر بنی نوع انسان کے احترام، وقار اور مساوات پر مبنی ہے۔ اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات پات، نسل، رنگ، جنسی، زبانی طور پہ حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ہم پلا قرار دیا ہے، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، سفید ہوں یا سیاہ ہوں، مشرق سے ہوں یا مغرب میں ہوں۔ اور پھر بھی اسلام نے چاہے لسانی یا جغرافی علاقائی طور پہ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اور دنیا کے مختلف ملکوں، زبانوں اور مختلف کونوں سے آئے ہوئے لوگ بھی ہوں، اسلام نے ایک ایسا درس دیا ہے انسانیت کا، یکجا ہونے کا، اور اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جب خانہ خدا میں مکۃ المکرمہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو کے مختلف ملکوں سے زبانیں مختلف آئیں، علاقائی طور پہ مختلف آئیں، تو یہ مساوات کا ایک ایسا درس ہے۔ اس سے پہلے انسانیت کا کوئی ایسا درس نہیں تھا۔ خالق نے قرآن پاک میں بھی انسان کو اشرف اور تکریم کے طور پہ پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا انہیں میں فضیلت بخشی۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا آج کے معاشرے میں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارا جو کنٹرول ہے اپنی باڈی کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں اگر کوئی غلطی کرتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں میرا غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، حالانکہ سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر میرا کنٹرول نہیں ہے تو کس کا کنٹرول ہوگا؟ کیا یہ میری خامی ہے یا میری خوبی ہے؟ مگر اکثر دیکھا گیا ہے میں تو سیدھی بات کہنے کا قائل ہوں، میں تو سچ بات۔ اب آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، اس سے جو معاشرے میں فرق پڑ رہا ہے کیا یہ حقیقت ہے؟ میں تو بس سیدھی بات ہی کہوں گا۔ مولا علی کا فرمان ہے نا کہ اگر ہم سچے ہوں تو انصاف مانگتے ہیں، اور اگر جھوٹے ہوں تو پھر کمپرومائز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے جو ہے وہ وکیل بن جاتے ہیں، اور دوسروں کی جو غلطیاں ہیں ان کے فیصلے ہم کرتے ہیں، ان کے لیے ہم جج ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنا منافع چھپانے کے لیے سوسائٹی میں جی رہے ہیں؟ خدا را اپنے جسم کے اوپر اپنا اختیار پیدا کرو۔ میرے خیال میں اس سے کوئی اور خوبصورت میں تشریح کر بھی نہیں سکتا۔ ایک نظم میرے ذہن میں آ گئی ہے بے اختیاری کی، جو انسان کے متعلق ہے کہ عمر بھر دوسروں کی مرضی پر میں نے یہ زندگی گزاری ہے، عمر بھر دوسروں کی مرضی پر میں نے یہ زندگی گزاری ہے، میری اپنی نہیں کوئی مرضی، خود میری ذات بھی ادھاری ہے، میرا جیون اسیر عالم ہے، جاگا سویا تو دوسروں کے لیے، میں ہنسا بھی تو غیر کی خاطر، میں جو رویا تو دوسروں کے لیے، جعفر اس بے بسی کے کیا کہنے، خوش ہوا بھی تو دوسروں کے لیے۔ والسلام۔